الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹہر جاتا ہے. میں جس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹہر جاتا ہے. وہ داتاؤں کا داتا ہے، وہی سب کو دیتا ہے، جو پچھڑوں کو ملاتا ہے، جو بھوکوں کو کھلاتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹہر جاتا ہے. معزز و مکرم نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا اپنی دین کی نسبت سے. اپنے گھر میں آ کر سجدہ کرنے کے لیے، اپنی بارگاہ میں ٹہرنے کے لیے، اپنے گھر میں آ کر جھکنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. ویسا تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے انسان ہیں، مسلمان ہیں. میرے بھائیوں، غور کرو، جسے اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسی کو اس کے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے. ہمارے بھی بہت سے رشتے دار ہیں، بہت سارے دوست احباب ہیں، بہت بڑا خاندان ہے، لیکن جب داماد گھر کو آتا ہے، جوئی گھر کو آتا ہے، اس کی قدر، اس کی عظمت، اس کا احترام الگ طریقے سے کیا جاتا ہے. اگر سگا بھائی آ جائے، بھیا جیسو، بچہ آ جائے، نیک آسنا. لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا احترام سے بلاتے ہیں، بہت اہتمام سے اپنے گھر میں بلاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں رکھتے ہیں، طرح طرح کے ان کے لیے پکوان بنائے جاتے ہیں. الغرض، جب دنیا میں انسان اپنے چہیتے کو اتنی عظمت کے ساتھ بلاتا ہے، اتنی محبت کے ساتھ بلاتا ہے،
ہم سب بہت خوش نصیب ہیں. الغرض ہم سب بہت خوش نصیب ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور ایک شعر ہے. میں اس شعر کو بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. مسجد تو بنا دی شب گھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب گھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کے علاقے میں ایک مسجد کو بنائی گئی. وہاں پر ایسا ہوا کہ اس مسجد کی جگہ میں غیر لوگ آ کر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے. وہاں پر مندر بنانے کے لیے آ گئے. بہت سارے ناپاک کوششیں کرتے رہے. لیکن مسلمانوں نے رات اور رات اٹھ کر صبح تک ایک عالیشان مسجد بنا دی. راتوں رات پریشان ہو گئے پورے گاؤں میں. سب اپنا کاوڑ اونچا کرنے لگے. ہم راتوں رات اس مسجد کو بنا دیے. علامہ اقبال شعر میں کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب گھر میں. یعنی یہ مسجد بنا دی راتوں رات ایمان کی حرارت والوں نے. دیکھیے میسور سے آئے, کوئی ملوڑی سے آئے, کوئی کہیں سے آئے, کوئی اپنی مصروفیت چھوڑ کر آئے. ہم یہاں پر پورا وقت لگا رہے ہیں. یہاں پر اپنی جان بھی لگا رہے ہیں. یہاں پر اپنا مال بھی لگا رہے ہیں. اپنی محنت بھی لگا رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من بنا مسجدن بنا اللہ لہ یوم القیامہ. جو اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرتا ہے, حصہ لگاتا ہے, مدد کرتا ہے. اگر ایک اینٹ بھی اٹھا کر اللہ کے گھر میں رکھ دے, اگر ایک پتا بھی صاف کر دے, اگر ایک کانٹا بھی نکال دے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من بنا مسجدن بنا اللہ لہ یوم القیامہ. جو اللہ کے گھر کے لیے حصہ لگاتا ہے, تعمیری کام میں مدد کرتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرماتا ہے. ایک ایسا گھر عطا کرتا ہے اللہ کہ ایک اس کی اینٹ چاندی کی ہوگی, ایک اینٹ سونے کی ہوگی, اور اس کا جو سیمنٹ ہوگا یاقوت ہوگا, زمزم ہوگا, اور اس کا سیمنٹ زعفران ہوگا اور مشک ہوگا. طرح طرح کی خوشبوئیں لگائی جائے گی. ایک عالیشان محل دیا جائے گا. جو اللہ رب العزت کے گھر میں حصہ لگاتا ہے, تعمیری کام میں وہ مدد کرتا ہے. جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تھا مسجد تو بنا دی شب گھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. ہم سب ایمان کی حرارت والے بنا دیے. اس کے بعد جو علامہ اقبال کا دوسرا شعر ہے ہمیں ہرگز ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. صحابہ پڑھا کرتے ہو ہم انشاءاللہ موت تک ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ جب ہماری آخری وقت آئے گی, نزا کی حالت میں ہوں گے, تو ہمارا دم نکلتے وقت ہماری پیشانی سجدے میں ہوگی. سب آمین کہیں گے. ہم رکوع والی موت نصیب کریں گے, سب دینے والی موت نصیب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نماز پڑھنے کی انشاءاللہ بہت طویل وقت ہو رہا ہے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وضو خانے میں پہنچے, دیکھے ایک صحابی بیٹھے ہیں, بہت دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, پھر بلا رہے ہیں. اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں یہ کون صحابی ہے, یہ کون نوجوان ہے. ہٹا کٹا ہو کر نوجوان ارے رو رہا ہے, پیچھے بچے کی طرح پھر بلا رہا ہے. آگے جا کر دیکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. اللہ کے محبوب آتے ہیں, پوچھتے ہیں اے سلمان کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو, کیوں بھی بلا رہے ہو, کیوں اتنے دھاڑے مار کر رو رہے ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلمان کو پوچھتے ہیں, سلمان اور زیادہ رونے لگتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے ہی زیادہ رونے لگتے ہیں, سبھی سلمان رضی اللہ عنہ اور زیادہ رونے لگتے ہیں.
دیکھتے ہیں کہ سلمان کیوں رو رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اے میرے محبوب میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر کو آیا. ہم بھی یہاں پر جمعہ کی نماز عام طور پر ظہر کی یہی نماز ہوتی ہے. ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اے اللہ کے محبوب میں مسجد کو تشریف لایا. جب میں گھر سے نکلا میرے گھر میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا. ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب میں جب گھر سے نکلا میرے گھر میں میرا بچہ نوجوان جو 17-18 سال کی عمر کا ہے نزا کی حالت میں ہے. موت اور زندگی کے بیچ میں تڑپ رہا ہے. مجھے پتا نہیں میں مسجد سے گھر کو جاؤں گا نماز پڑھ کے وہ زندہ رہے گا کہ نہیں مجھے پتا نہیں. دیکھیے صحابہ کا کیسا ایمان ہوتا تھا. بچہ نوجوان جو نزا کی حالت میں ہے اس وقت بھی نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور زیادہ رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سلمان رو نہیں بلبلاؤ نہیں تڑپو نہیں بس تم ایک کام کرو ایک پیالے میں پانی لے کر آؤ. سارے صحابہ کو بلاتے ہیں سب کو بلا کر جمع کرتے ہیں. سب جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کر کے اس پیالے میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنے کے لیے کہتے ہیں. سارے صحابہ آتے ہیں اس پیالے میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے ہیں اور سلمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سلمان تم بھی اس میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان رضی اللہ عنہ کو وہ پیالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلدی جا کر اپنے بچے کو اس پیالے کا پانی پلا دو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اسپیڈ جا کر اپنے گھر کو دستک دیتے ہیں. گھر والی آ کر کھولتی ہے. گھر والی سے کہتے ہیں یہ میرے محبوب آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ دم کر دیے ہیں یہ میرے بچے کو پانی پلا دینا. اور فوراً کہتے ہیں اگر میں پانی پلا کر جاؤں گا وہاں نماز قضا ہو جائے گی وہاں نماز چھوٹ جائے گی اسی لیے میرے بچے کو تم پانی پلا دینا. اور دوڑے دوڑے مسجد کو تشریف لاتے ہیں. نماز کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر پہلی رکعت پڑھتے ہیں تکبیر کہتے ہیں رکعت باندھ لیتے ہیں. سلمان ایک بڑے اونچے پائے کے صحابی تھے لیکن وہ بھی تو ایک انسان تھے وہ بھی تو ایک باپ تھے. ان کے دل میں اور زیادہ تڑپ ہوتی ہے آنکھوں میں آنسو ہے نماز کی حالت میں ہے. وہ سوچتے ہیں میں نماز پڑھ کر گھر کو جاؤں گا میرا بچہ زندہ رہے گا نہیں مجھے پتا
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی موت تک ہمیں 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے پاک کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی وقت بہت لمبا گزر چکا ہے, میں اور زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. اور بھی کوئی ساتھ دینے والی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے, الحمدللہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے, اور اس سے پہلے رجب کا مہینہ بھی گزرا. میں ایک مختصر واقعہ بول کر بس 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. نماز ایک ایسی چیز ہے, اللہ کا کلام بہت بابرکت, بہت مبارک کلام, لیکن وہ دنیا میں اتارا گیا. اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ دنیا میں ملی. زکوٰۃ کا مسئلہ ہو, حضرت جبرائیل آ کر ہمیں اللہ کے محبوب کو زمین پر مدینے میں لے کر گئے. اگر کسی طرح سے دوسرا کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا میں ملا ہمیں, لیکن نماز واحد ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر اپنے محبوب کو تحفے کے طور پر دیا گیا. سب سے پہلے 50 رکعت ملی گئی, اس کے بعد کم کراتے 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 5 رکعت فرض نماز ہمیں ملی. ابھی معراج کا واقعہ بڑا طویل واقعہ ہے, انشاءاللہ اگلی بار کبھی کہوں گا, لیکن مختصر میں نماز کے متعلق کچھ باتیں بتا دوں. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ملی تو اللہ کے محبوب بہت غم زدہ ہو گئے, بہت پریشان ہو گئے. اے اللہ, مجھے 50 رکعت نماز دی گئی, 50 وقت کی نماز دی گئی, لیکن میں 5 وقت کی نماز لے کر جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پھر سے عرش پر بلاتے ہیں, بلا کر کہتے ہیں اے میرے محبوب پریشان مت ہونا, غم زدہ نہ ہونا, لیکن تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی, لیکن 50 وقت نماز کا ثواب ادا کرو. اور اب کی امت فجر کی نماز پڑھے گی. آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے 300 سال تک روئے, اور 300 سال رونے کے بعد آپ کے نام سے وہ توبہ کرے اور وہ کہنے لگے اے اللہ, تمہارے جو پیارے نبی جو میں عرش کے دروازے پر دیکھا, بہت لمبا واقعہ ہے, میں مختصر بتا دوں. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا یہ محمد بہت بڑی شخصیت ہے جو آپ کے نام سے لگائی گئی ہے. میں ان کے صدقے میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں, مجھے توبہ کی توفیق دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, جو میرے بھول سے جو غلطی جو کوتاہی ہو گئی تھی جنت میں اسے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں ہاں وہ آپ ہی کی امت میں, آپ ہی کی نسل میں محمد آئیں گے, لیکن سب سے آخر نبی آئیں گے. الحمدللہ ہم آپ اسی نبی کی امتی ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر کہتے ہیں 300 سال تک رونے کے بعد جو آدم علیہ السلام نے توبہ کی, اور اس کے بعد شکرانے کے طور پر توبہ کے طور پر 2 رکعت نمازیں پڑھی, آپ کی امت بھی فجر کی 2 رکعت نماز پڑھے گی. وہی آدم علیہ السلام کی توبہ کی توفیق آپ کی امت کی بھی ہوگی, اور وہی انشاءاللہ وہی جو 300 سال تک رونے کا ثواب آپ کی امت کو بھی ہوگا. بڑا واقعہ طویل واقعہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے ہیں, اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد جنگل سے دھواں اتارا جاتا ہے. بہت بڑا واقعہ ہے, 12 بقرعید میں سنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عرش پر کہتے ہیں اے میرے محبوب, آپ کی امت ظہر کی نماز پڑھے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کا ثواب ہوگا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو قربانی کے لیے گئے تھے, ان کی ذبح ہونے کا جو ثواب ہے میں آپ کی امت کو بھی عطا کروں گا. حضرت عزیر علیہ السلام پورے 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں, وہ نیند میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسا ایمان و یقین دیتا ہے کہ اس کے بعد یقین کر لیتے ہیں اے اللہ, تو ہی پیدا کرنے والا ہے, تو ہی مارنے والا ہے, تو ہی موت دینے والا ہے, رزق دینے والا تو ہی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد چارے پائے میں اللہ تعالیٰ قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ, مجھے بہت بڑی بھوک لگی ہے زوروں سے. عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 100 سال پہلے جو تم نے روٹیاں کے ٹکڑے بنا کر رکھے تھے, وہ دیکھو کہاں ہے,
100 साल के बाद भी तरोताज़ा होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ मेरे महबूब, आपकी उम्मत भी ज़ोहर की नमाज पढ़ेगी, इसी तरह मैं आपकी उम्मत को भी सवाब अता करूंगा और रिज़्क़ में बरकत अता करूंगा। और असर इसके अलावा मगरिब की नमाज हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का सवाब अता करूंगा। आखिर में जो इशा की नमाज है, ना ही वो मेरे महबूब से जितने पहले नबी आए थे उनको ना ही वो नमाज मिली है, ना ही वो सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ मेरे महबूब, आप नमाज पढ़ेंगे ईशा की और आपकी उम्मत पढ़ेगी, जो आपकी उम्मत ईशा की नमाज पढ़ेगी, आपको जो सवाब दूंगा वही आपकी उम्मत को भी दूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर जो मेहनतें कर गए हैं, वही हम और आप इंशाअल्लाह सारी उनकी सुन्नतें अपनाएंगे जिंदगी में। शायर क्या ये खुद कहता है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक तआला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग में निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ किस लिए, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आबे कौसर पिलाएगा। शायर कहता है, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ किस लिए, हमको देगा प्याला हमारा नबी। जिक्र निगाह बचत से नहीं है बुलंद और पारा हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, अब क़यामत तक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा, हर सिंध फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ैब हवा में नबी नबी। कौन नबी, अलिफ से वक्त इंसान नबी, बे से कामिल बुरहान नबी, ते से तकदीर की जान नबी, से सकलैन की शान नबी, हाथ से हक की तस्वीर नबी, हाथ से हक़ुर रुसूल नबी, खालिद का शहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, नाल से है ज़ाहिद नबी, राज से रहबर हर हाल नबी, सीन से है साकिब नबी, सच्चा सच्चा साबिर नबी, शीन से है शामिर नबी, स्वाद से स्वादिक फिक्र नबी, दाद से दामिन जिक्र नबी, ता से तरफ़ैन में नूर नबी, दाते यकुल्लाह ज़ुहूर नबी, ऐन से ऐनुल हक़ नबी, लैन से है गरीब नबी, फा से मज़ले रब्बी नबी, मेरा काफ से काबा नबी नबी, मेरा काफ से क़िबला नबी नबी, लाम से पूछो क्या है नबी, लौलाद के बाद फिज़ा में नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूर है कुरान नबी, वो से चेहरा है बस सुभान नबी, या से यदुल्लाह अस्हाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, तेरी जान नबी। कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, अरबीन नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, अहमद भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में, नूर भी नबी, अनवर भी नबी, हाशिर भी नबी, साजिद भी नबी, लाम से पूछो क्या है नबी, बादल के बरसात नबी, नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आँख का तारा नबी नबी। तो दीन से बाहर जो कर ले, तो दीन से बाहर जो कर ले, लेकिन दीन के अंदर है नबी नबी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। व आखिर